السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، معارف الحدیث کی آج 2 احادیث ہیں میرے پاس، اور یہ حدیث نمبر 85 اور 86 ہے انشاءاللہ۔ اس کو پہلے میں احادیث کی قرأت کرتا ہوں، اور ہمارا چیپٹر چل رہا ہے وہ قیامت سے متعلق ہے۔ جی میں پہلے اس کی قرأت کر دیتا ہوں دونوں حدیثوں کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم وصاحب السور قد التقمه واصغى سمعه وقنا جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تأمرنا قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ عن ابی رزین العقیلی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یعید اللہ الخلق وما آیت ذلك فی خلقه قال اما مررت بوادی قومک جدبا ثم مررت به يهتز خضرا قلت نعم قال فتلك آیت اللہ فی خلقه كذلك يحيي اللہ الموتى۔ دو احادیث ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق چند ارشادات فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فعل ماضی رسول فاعل مرکب اضافی ہے رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا، یہ استفہام ہے، کیفا انعم یعنی کیسے، نعم ینعم اس کا مطلب ہوتا ہے، نعم ینعم کا مطلب خوش ہونا، مسرور ہونا۔ کیفا انعم یعنی فعل مضارع متکلم، انا اس کا فاعل ہے۔ کیفا انعم میں کیسے خوش ہوں، یہ حال ہے، یعنی واو حالیہ ہے، کہ حال یہ ہے کہ صاحب السوری مرکب اضافی، کہ سور والا آدمی، صاحب السوری، سور والا یعنی وہ فرشتہ جس نے سور منہ میں لیا ہوا اسرافیل، وہ صاحب السوری قد التقم یلتقم باب افتعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منہ میں لے لینا، اس کو کھانے کے لیے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ قد فعل ماضی قریب کے میننگ میں، قد التقمہ ہو مفعول، یہ سور کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے۔ قد التقمہ کہ اس نے اسے منہ میں لے لیا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ اصغى سمعہ، سمع حالت نصب مفعول ہے اصغى یصغی، خاموشی سے کسی کی طرف غور سے سننا کہ کہنے والا کچھ کہنے والا ہے، اور اس کو لپکنا، اس کو لینا، یعنی اتنے توجہ سے سننا کہ کسی جیسے حکم کا انتظار ہو، کوئی آدمی انتظار میں ہو کہ وہ بات مجھے سنائی دے اور میں اس پہ عمل کروں۔ اصغى سمعہ مرکب اضافی، سمعہ اپنی سماعت، اصغى سمعہ اس نے اپنے کان لگا رکھے ہیں، وقنا جبہتہ جبہۃ پیشانی، مفعول قنا یقنی اس کا مطلب ہوتا ہے پیشانی کو جھکا دینا۔ وقنا جبہتہ وہ اپنی پیشانی کو جھکا چکا ہے۔ ینتظر حال اس کا یہ ہے کہ ینتظر فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ انتظار میں ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ متی یؤمر یہ مفعول ہے پورا جملہ اس ینتظر کا۔ متی یؤمر امر یأمر حکم دینا، یؤمر فعل مضارع واحد مجہول کا صیغہ۔ متی یؤمر اسے کب حکم دیا جائے گا، کس بات کا، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے، بالنفخ یعنی پھونکنے کا، اسے منہ سے پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے۔ پس فقالو عرض کیا صحابہ نے جب انہوں نے یہ حدیث سنی، یہ تھی صحابہ کی تربیت۔ فقالو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کی وجہ سے یہ نسب ہو گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فما تأمرنا امر یامر ما یعنی استفہامیہ کوشچن کیا، فما تأمرنا امر یامر حکم دینا، تأمر انت فاعل فعل مضارع، آپ حکم دیتے ہیں نا مفعول، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قولو امر کا صیغہ، انتم فاعل تم کہو، حسبنا اللہ اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل یہ اللہ کا یعنی وہ کافی ہونے میں وہ کیفیت ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نعمہ مطلب بہترین، وکیل کارساز ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ یہ تو پہلی حدیث ہوئی، اس میں اب آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کیف انعم میں کیسے خوش ہوں، میں کیسے مسرور ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس زندگی میں کیسے خوش ہوں کہ فرشتہ کان لگا چکا ہے، اپنے پیشانی جھکا چکا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ اسے
سور پھونکنے کا حکم کب دیا جاتا ہے، تو ایسی کیفیت میں کوئی کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استحضار اللہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا، تو آپ تو یہ کیفیت بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے تھے، اور اس کا ہمیں بھی کچھ حصہ اگر نصیب ہو جائے، پل تھوڑا سا ذرہ برابر بھی، تو امید ہے ہمارے معاملات بھی سنور سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی تھوڑا سا ہمارے دل میں اس بات کا خیال پیدا فرما دے کہ فرشتہ اپنا سر جو ہے وہ جھکا چکا ہے، کان لگائے ہوئے ہے کہ کب حکم ہوتا ہے، کب قیامت کا منظر قائم کر دیا جاتا ہے۔ تو دوسری حدیث ہے ان ابی رزین العقیلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت، فعل ماضی انا فاعل، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا کی وجہ سے یہ نصب، یعنی قلت میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر استفہام کیفا، کیسے، یعید، اعاد یعید لوٹانا، یعید باب فعال میں سے، اللہ اسم الجلالہ فاعل یعید، کیسے اللہ لوٹائے گا الخلق مخلوق کو، یہ مفعول یعید، اللہ کیسے مخلوق کو لوٹائے گا، یعنی وہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عمل وہ کیسے ہوگا، ما کوشچن ہے، ما آیت ذالک، یہ مرکب اضافی ہے، اس میں ذالک مضاف الیہ ہے، آیت حالت رفع میں ہے، وما آیت ذالک، اس کی کیا نشانی ہے، یعنی اس کی کیا نشانی ہے، فی خلقی ہی، اس کی مخلوق میں، فی حرف جر، خلقی جر چلا گیا فی کی وجہ سے، مرکب اضافی فی خلقی ہی، اس کی مخلوق میں، وما آیت ذالک، کوئی نشانی ہے؟ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، استفہامیہ کوشچن، اما مررتا، ما کوشچن استفہام کیا، یہ نہیں کے میننگ میں ہے، نفی کا ہے، اما کیا نہیں، مررتا، مر یمرو یعنی کسی چیز کے پاس سے گزرنا، جس کے پاس سے گزر جاتا ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے، یہ متعلق فعل ہو گیا، مررتا فعل ماضی، انت فاعل، ما مررتا بوادی، تو تم کیا کبھی کسی وادی کے پاس سے نہیں گزرے، کون سی وادی، قومی کا، یہ مضاف الیہ ہے بوادی کا، ما مررت بوادی قومک، تم اپنی قوم کی وادی کے پاس سے نہیں گزرے، کیسی وادی، یہ وادی کا حال ہے، جدبن، یعنی ایک ایسی وادی جو خشک سالی کی وجہ سے خشک ہو چکی ہو، کیا تم اپنی قوم کی کسی خشک وادی کے پاس سے نہیں گزرے، ثم مررتا، پھر تم گزرے، مررتا بھی، تم اس کے پاس سے گزرے، یہتز، اہتز یہتز لہلہانا، خضیرن، وہ سرسبز ہو کر لہراتی ہے، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے جو وادی کے لیے آیا ہے۔ قلت، صحابی فرماتے ہیں، قلت انا فاعل اس کا، نعم جی، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتلک آیت اللہ، مبتدا خبر مرکب اضافی، تلک آیت اللہ، وہ اللہ کی نشانی ہے، فی خلقی ہی، اس کی مخلوق میں، کاف یہ حرف جر ہے، کی طرح، کذالک، اس ہی طرح، یحیی اللہ، احیا یحیی زندہ کرنا، اللہ اسم الجلالہ فاعل یحیی فعل مضارع، کذالک یحیی اللہ، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا، الموتا، مرے ہوں کو، یہ مفعول ہے یحیی کا۔ جی یہ تو صحابہ کا، یعنی اب اس میں دیکھیں کہ صحابی ایک غور کرتے ہیں، اور وہ غور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یعنی علامت کے طور پر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسی نشانی موجود ہے ہمارے سامنے، ہمارے مشاہدے میں، اللہ کی تخلیق میں، کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حدیث سن چکے، الحمدللہ یہ 2 احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں قیامت کے آنے کا استحضار پیدا فرما دے۔ یقین تو ہمیں ہے، یقین اور استحضار میں فرق یہ ہے کہ استحضار سے ہم اس کے ہر وقت اپنے دل میں حاضر ہونے، اس کے آنے کے یقین کو ریپیٹ، ایک ہوتا ہے یقین ہونا کہ جی قیامت نے آنا، یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن استحضار یہ ہے کہ استحضار حاصل ہو جانا کہ اس کی فکر بھی ہمارے دل میں ویسے ہی بیٹھ جائے کہ قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، مرنے والے ہیں، حساب ہونے والا ہے، ہمیں یہاں سے کی فکر کم ہو اور وہاں کی فکر زیادہ ہو۔ جس دن ہمیں دنیا کی فکر کم ہو گئی، وہاں کی فکر بڑھ گئی، تو ہمارے معاملات سمر جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔